سلامي سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام كبدر التمام. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، منبر نہ ہو تو سر دار کریں گے. محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں، اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ فرقہ باطلہ کی طرف سے بارہا علماء اہل سنت پر، علماء دیوبند پر بے جا اعتراضات، جھوٹ اور بہتان باندھے گئے، اور بارہا کوشش کی گئی کہ عوام الناس کو مغالطہ دیا جائے اور عوام اہل سنت کو پریشان کیا جائے. اعتراض حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی عبارت پر کیا. کہتے ہیں کہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد سے پہلے، یعنی 1867 سے پہلے دنیا میں نام نہاد اہل دیوبند کا وجود ہی نہیں تھا. اعتراض اگر علم کی بنیاد پر ہو تو جواب دینے میں بھی مزہ آتا ہے، لیکن اعتراض محض جہالت، بغض اور عناد کی بنا پر ہے. خیر، اس بات سے تو ہم بھی متفق ہیں کہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند 1867 کی بنیاد سے پہلے علماء دیوبند کا وجود ہی نہیں تھا. ہم اس بات سے بالکل متفق ہیں. جب مدرسہ نہیں تھا تو مدرسے کی نسبت رکھنے علماء کہاں سے ہو جائیں گے؟ آپ یاد رکھیں کہ دیوبند مسلک کا نام نہیں ہے، بلکہ دارالعلوم دیوبند مدرسے کا نام ہے. اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کی تعلیمات اور طرز عمل سے یہ مسلک تعلیمی رنگ سے ہندوستان میں پھیلا. عملی اعتبار سے تو پہلے یہ مسلک تھا ہی. علماء دیوبند، دیوبندیت یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دیوبندیت مسلک حنفیت کا نام ہے، اہل سنت والجماعت کا نام ہے. جو اہل سنت والجماعت حنفی ہے وہی دیوبندی ہے. علماء دیوبند جنہوں نے اس مدرسے کے اندر پڑھا، تعلیم حاصل کی، انہوں نے اہل سنت والجماعت احناف کے عقائد کو، اعمال کو، مسائل کو صحیح انداز میں جیسے تھے بعین ہی امت کے سامنے اس کو اسی طریقے سے پیش کیا. ہر قسم کی کمی سے، جیسا کہ بدعتیوں نے اپنی طرف سے بدعتیں ایجاد کر دی، غیر مقلدوں نے اس کے اندر کمی کر دی، قادیانیوں نے اس کے اندر نئے نئے ترجمے ایجاد کر دی، تو ان تمام خرابیوں سے اسے بچایا. اس لیے ان کی طرف مسلک دیوبندیت کی نسبت ہو گئی، ورنہ دیوبندیت کوئی مسلک نہیں ہے. جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری لکھی، اب کہتے ہیں کہ بخاری کی حدیث، حالانکہ وہ حدیث تو بہت پہلے سے تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھی، لیکن بخاری نے اسے جمع کیا اپنی کتاب میں، اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے. اسی طریقے سے مسلک احناف پہلے سے موجود تھا، علماء دیوبند کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ علماء دیوبند نے اپنے علمی خدمت سے اسے بچایا ہے، شریروں کے ہاتھوں سے، فتنوں کے فتنوں سے، بدعتیوں کی بدعات سے اسے بچا کر امت کے سامنے پیش کر دیا ہے. اس لیے اب ان کی نسبت حنفی دیوبندی کی طرف کر دی گئی. ذرا آپ بتائیں کہ احمد رضا سے پہلے رضا خانی تھے کیا؟ اور جو عقیدے تمہارے ہیں، جو بنیادی 5 عقائد تمہارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، حاضر ناظر، مختار کل نور بشر، جو آپ کے بنیادی 5 عقیدے آپ بیان کرتے ہیں، یہ احمد رضا کے ہندوستان میں پیدا ہونے سے پہلے اہل سنت والجماعت کے کسی معتبر عالم نے اپنی کتاب میں عقائد کی طور پر پیش کیے ہوں تو آپ بتا دیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے حنفی عالم گزرے ہیں، آپ نے کتاب لکھی عقیدۃ الطحاویہ، عقیدے کی کتاب ہے. اس کے اندر ان 5 عقیدوں میں سے ایک کا بھی تذکرہ نہیں آیا. اگر یہ عقیدے اتنا ہی بنیادی عقیدے ہوتے، کفر اسلام کے عقیدے ہوتے تو بیان کرنا چاہیے تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ الاکبر لکھی، لیکن امام صاحب نے اس کے اندر بھی بیان نہیں فرمایا. ملا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر کی شرح لکھی، اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا. کسی حنفی نے بھی تمہارے ان 5 عقیدوں کا تذکرہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے تھے ہی نہیں، اگر ہوتے تو ان کا تذکرہ ضرور ہوتا. یہ عقیدے احمد رضا کے پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوئے. ہمارا چیلنج ہے
کہ تم یہ عقید اہل سنت والجماعت کی جو متفقہ کتابیں ہیں ان سے یہ عقیدے صحیح ثابت کر دو کہ عقیدے ماننے ضروری ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باطل کو ہدایت نصیب فرمائے، اگر ہدایت حق میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ باطل کے شر سے تمام اہل سنت والجماعت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ The Madaris of Deoband, millions of kuffar have been produced.